اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الف، لام اور را کے تفخیم و ترقیق کے قاعدے۔ کل 29 حروف میں سے حروف مستعلیہ یعنی خصہ، ضغط، قز، خصہ، ضغط، قز، یہ ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام حروف مستعفلہ باریک پڑے جاتے ہیں مگر الف، لام اور را، الف، لام اور را یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ الف کے قاعدے، الف لام را میں ہم نے جو قواعد آتے ہیں نا پر اور باریک ہونے کے، ہم نے وہ بیان کرنے ہیں۔ الف ہمیشہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے۔ کس کا؟ ما قبل کسے کہتے ہیں؟ حرف سے جس کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے والے حرف کو کہتے ہیں ما قبل، اور حرف سے بعد والا جو حرف آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے اسے ما بعد کہتے ہیں۔ اسے الف ہمیشہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے۔ اگر ما قبل حرف باریک ہے تو الف باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر ما قبل حرف پر ہے تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ جیسے قول، جیسے قول، قو نہیں کرنا، ہونٹ گول قول، ہاں قل، قول، قاف جسے آپ اس پہ نا ہونٹ گول نہیں کریں گے، اس میں واو نہیں ہے، پیش ہوگی، ٹھیک ہے نا، قل، قل، وہ پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے، ادروائز اولا میں پیش نہیں ہے، یہ پر حرف ہے لیکن اس میں کیا اسے کہتے ہیں، ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ اولا، مالکی، کیا؟ مالکی، اب میم باریک حرف ہے، میم باریک حرف ہے تو ہم یہاں پہ اسے الف کو پر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد لام کے قاعدے، لفظ اللہ کلام، لفظ کلام جب کہ اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے واللہ، جیسے واللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب اللہم وغیرہ اگر اس لام کے ما قبل حرف پر زیر ہو، یعنی کہ نیچے زیر ہو، لفظ ہے کہ اس سے ما قبل حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے للہ، جیسے باللہ وغیرہ۔ حالانکہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس میں جلالہ ہے، لیکن اسے باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب اس کے ما قبل حرف کے نیچے کسرہ ہو تو باریک ہوگا تو۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل صورتوں میں را مفخم یعنی پر پڑ جاتی ہیں۔ جب اوپر کی بات ذکر ہو تو کہا جاتا ہے مندرجہ بالا، کیا کہا جاتا ہے؟ اور جب نیچے کی بات ذکر ہو تو مندرجہ ذیل۔ جب را مفتوح ہو یا مضموم ہو، جب را مفتوح ہو یا مضموم ہو، جیسے راشدن، رشدن، راشدن، را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، را پر ہوگی، کیونکہ یہاں پہ را مفخم ہے نا، یعنی پر پڑی جاتی ہے، مندرجہ ذیل سے۔ جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل حرف مفتوح ہو یا مضموم ہو، جیسے یرجعو، یرجعو، ترجعو، یرجعو، ترجعو۔ اس کے بعد نمبر 3، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی وہ کسرہ را ساکن سے پہلے جو دوسرے کلمے میں ہے اس میں نہیں ہے۔ اب رب ایک کلمہ ہے، رب ایک کلمہ ہے، اور ارجعون یہ، اب جب را ساکن سے پہلے کسرہ پچھلے کلمے میں ہو
تو بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. یہ بنے گا رب ارجعون. کیا بنے گا؟ رب ارجعون. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، جیسے ارجعی، ارجعون، ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، کسرہ عارضی ہو، مستقل کسرہ نہ ہو. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، جیسے ار. اب یہ لفظ باریک پڑھا جانا تھا ار، اب آگے حروف مستعلیہ آ گیا صاد. ارصاد لفظ ہے نا اصل میں، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ارصاد. ارصاد کیا؟ ارصاد، جھٹکا نہیں دینا. ارصاد. اب را مفخم پر اس لیے ہوئی کہ اس کے بعد حروف مستعلیہ آ گیا. مگر فرقن کی را، مگر فرقن کی را پر اور باریک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. فرقن کی را پڑھ سکتے ہیں. اب را وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس کا ماقبل بھی ساکن ہو، اور اس کے ماقبل حرف، اس کا ماقبل حرف جو ہے یہ مفتوح ہو یا مضموم ہو. ایک را پہلے خود ساکنہ تھی، پھر اس سے پچھلا حرف بھی ساکن آ گیا. را تھی وقف کی وجہ سے ساکن. را کس کی وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے ساکنہ تھی. اس سے پچھلا حرف خود ساکن آ گیا. اس سے پچھلا حرف اگر مفتوح یا مضموم ہے تو را پر ہوگی. جیسے قدر، جیسے امور. اچھا، رام راما. رام کے معنی ہیں حرکت کا کچھ حصہ پڑھنا. جس را پر وقف بھی رام کیا گیا ہو وہ را اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی. مثلا اگر قدری، قد لفظ قدر تھا نا، رک گئے تھے، یہاں پہ وقف بھی رام کیا گیا ہے تو را، جس را پر وقف بھی رام کیا گیا وہ را باریک ہوگی. اب قدر کی را جو ہے اس میں کسرہ ہے نا، تو اصل میں وقف بھی رام میں حرکت کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، تو کسرہ جو ہے یہ حرف کو ضعف دیتا ہے، باریک کرتا ہے. تو جب ہم نے پڑھا قدری، اب وہ جو ری ہلکا سا کیا تو را باریک ہوگی، پر نہیں ہوگی. اور غفور، غفور، یہ غفور جو رن کی را جو ہے یہ پر ہوگی، یہ را